بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کے آخر میں صدقہ فطر کی ادائیگی واجب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو لازم کیا ہے، اس سے روزے دار کا روزہ لغو باتوں اور نامناسب کاموں سے پاک ہو جاتا ہے اور غریبوں کو کچھ کھانے کو مل جاتا ہے۔ احادیث میں صدقہ فطر کے طور پر کھانے کی مختلف چیزوں کو نکالنے کا بیان ملتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر میں 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو نکالنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر کے طور پر 1 صاع غلہ یعنی گیہوں یا 1 صاع جو یا 1 صاع کھجور یا 1 صاع پنیر یا 1 صاع کشمش نکالا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صدقہ فطر کو مذکورہ بالا غذائی اجناس کی شکل میں ادا کیا جائے یا نقدی کی صورت میں، اس سلسلے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق ابن راہوے فرماتے ہیں کہ اسے اجناس کی شکل میں ادا کیا جائے گا، نقدی کی شکل میں اس کی ادائیگی جائز نہیں ہے۔ یہ حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر میں انہی اجناس کو ادا کیا ہے اور دوسروں کو بھی ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے اس کی پابندی ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر نقدی کی شکل میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ صدقہ فطر کا مقصد یہ ہے کہ فقراء و مساکین کو عید الفطر کے موقع پر کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، جیسا کہ حدیث میں ہے اغنوہم فی ھذا الیوم۔ یہ سنن دارقطنی کی حدیث ہے، یعنی انہیں عید کے دن مانگنے سے بے نیاز کر دو۔ تابعین کے آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صدقہ فطر غذائی اجناس کے بجائے نقد رقم میں ادا کرنے کو جائز سمجھتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے، لا باس ان تعطى الدراہم فی صدقۃ الفطر، یعنی صدقہ فطر کی ادائیگی درہم سے کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ابو اسحاق کہتے ہیں، ادرکتہم وہم یؤدون فی صدقۃ رمضان الدراہم بقیمت الطعام، یعنی میں نے دیکھا ہے کہ تابعین صدقہ فطر میں غذائی اجناس کی قیمت ادا کرتے تھے۔ یہ روایات مصنف ابن ابی شیبہ میں آئیں۔ موجودہ دور کے نامور فقہا نے نقدی سے صدقہ فطر ادا کرنے کو نہ صرف جائز بلکہ موجودہ حالات میں بہتر قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر یوسف القرضاوی نے لکھا ہے، اقتباس، یہ بات غور و فکر کے بعد مجھ پر واضح ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غذائی اجناس کے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم 2 وجوہ سے دیا تھا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ غذائی اجناس سے صدقہ فطر ادا کرنے میں لوگوں کو آسانی تھی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کرنسی کی قیمتیں مختلف ہوتی رہتی ہیں اور اس کی قیمت خرید ہر زمانے کے اعتبار سے اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ اس کے برعکس غلے کا 1 صاع انسانی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ تو جس طرح اس دور میں ان غذائی اجناس سے صدقہ فطر ادا کر دینے میں دینے والے کے لیے آسانی تھی اور لینے والے کے لیے زیادہ فائدہ تھا، اسی طرح
آج غذائی اجناس کے بجائے قیمت سے صدقہ فطر ادا کر دینے میں دینے والے کے لیے آسانی ہے اور لینے والے کے لیے زیادہ فائدہ ہے۔ اقتباس ختم۔ یہ فقہ الزکوٰۃ میں یہ بات ڈاکٹر یوسف القرضاوی نے کہی ہے۔ شیخ محمود شلتوت سابق شیخ الازہر مصر فرماتے ہیں، اقتباس، قیمت سے صدقہ فطر ادا کرنا کافی ہے، کیونکہ بسا اوقات قیمت فقیر کے لیے زیادہ باعث رحمت اور فائدہ مند ہوتی ہے، اور اس میں فقیر کی مختلف ضروریات کو پورا کرنے کی رعایت بھی ہے، جن کو فقیر خود دوسروں کی بنسبت اچھی طرح جانتا ہے، لہذا قیمت کو حاجت دور کرنے میں زیادہ دخل ہے۔ اقتباس ختم۔ عہد نبوی اور ابتدائی ادوار میں غذائی اشیاء کا استعمال بطور قیمت ہوتا تھا۔ کوئی شخص کوئی غذائی جنس لے کر بازار جاتا اور اس کے عوض جو چیز بھی خریدنا چاہتا تھا بآسانی خرید لیتا تھا، لیکن بعد میں حالات مختلف ہو گئے۔ اب غذائی اجناس کا تبادلہ دوسری اشیاء سے ختم ہو چکا ہے۔ ہر چیز کو روپے کے عوض ہی بیچا اور خریدا جاتا ہے۔ اس لیے موجودہ دور میں صدقہ فطر کے طور پر غذائی اجناس کے بجائے نقدی رقم دینا نہ صرف جائز بلکہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔